اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس ماہ رمضان سمجھے چلا گیا، بابرکت مہینہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہوا، بہت کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اتنا پیارا اور اتنا ٹھنڈا رمضان دیا ہے، اور ہم لوگوں نے اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے بھرپور طریقے سے عبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اللہ ہماری عبادات، ہمارے روزے قبول کریں۔ بعض لوگوں کو اللہ نے بیماری کی وجہ سے یا ویسے ہی اس ماہ مبارک میں بھی روزے رکھنے کی توفیق نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ ان پہ بھی اپنا کرم کرے کہ وہ اگلے سال روزے رکھ سکے۔ بہت زیادہ دل دکھتا ہے کہ جب بندہ روزہ نہ رکھ سکے کسی مجبوری سے ہی کسی۔ کل میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں روزہ نہیں رکھ سکی، لیکن دل میں سارا دن میں لال رہا۔ آج میری طبیعت نہیں صحیح، لیکن پھر بھی تھا کہ شاید آج یہ آخری روزہ ہو، تو میں نے روزہ رکھا اپنے بچے عبداللہ کے لیے، کیونکہ میرا بچہ عبداللہ روزے نہیں تھا چھوڑتا، اور میں روزے رکھ رہی اس کے اصال ثواب کے لیے بھی کہ یا اللہ اس کا ثواب بھی میرے بچے کو پہنچے۔ میرا بچہ بہت اس سے پیار کرتا تھا، خود اس کا پیٹ کٹا ہوا تھا ہاسپٹل میں کہ اس کی آندری نکال کے باہر رکھ دی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا انفیکشن ہو گیا۔ ایک دم سے اللہ جانے کیا ہوا کہ ایک رات پہلے اس نے 2 پراٹھے آلو والے کھائے تو کچھ نہیں تھا، اور 2 دنوں بعد ایسے ہو گیا کہ پانی کا گھونٹ بھی اس کو نہیں پلانا تھا۔ یعنی مطلب تھا کہ اتنی تکلیف میں وہ بچہ تھا، لیکن اس کو پھر بھی میرا خیال تھا کہ وہ ہر کسی سے یہ کہتا تھا میری مما کا خیال رکھنا، میری مما کا خیال رکھنا۔ اگر بیڈ پاس سے گزرتے ہوئے میرا پاؤں اگر کہیں مطلب ہو جاتا تھا کہ میں ٹھوکر لگ گئی، مجھے نہیں سمجھ آتی تھی، تو وہ ایک دم اٹھ کے کہتا تھا مما آپ صحیح ہو۔ اس کو اپنی ہوش نہیں تھی اس ٹائم، لیکن وہ اس ٹائم اٹھ کے یہ کہتا تھا مما آپ صحیح ہو۔ انہوں نے اسٹاف سے کہنا میری مما کو نہ اٹھانا کہ میری مما تھک گئی ہیں۔ میں نہیں تھی تھکی عبداللہ، میں نہیں تھی، میں مہینہ ہاسپٹل رہی دن رات، لیکن میں تھکی نہیں تھی۔ میں اس آس پہ تھی کہ میرا بیٹا صحیح ہو جائے گا۔ میں اب تھک گئی ہوں عبداللہ، میں اب تھک گئی ہوں۔ آپ سب لوگ میرے بیٹے عبداللہ کے لیے دعا کیجیے کہ جو خوشیاں وہ جنت میں یہاں نہیں مل سکی اسے جنت میں ملے، اور میں جلد سے جلد اپنے بیٹے سے جا کے ملوں۔ حضور پاک آمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوال المکرم کا، میں بتانے لگی ہوں آپ کو کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، نبیوں کے سردار، 2 جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال، یعنی کہ اب یہ رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آئے گا، تو پھر 6 روزے شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل آئے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائے اس بات کا کہ ہم اگر 6 روزے، یعنی کہ ہم نے جیسے کہ فور ایگزامپل کل عید ہو جائے بدھ والے دن، تو آپ نے بدھ کو روزہ نہیں رکھنا۔ کہتے ہیں بدھ مطلب عید والے دن روزہ نہیں رکھتے، وہ شیطان روزہ رکھتا اس ٹائم،
کیونکہ اس دن ہم لوگ عید مناتے ہیں، خوشیاں کہ اس نے ہمیں رمضان کا مقدس مہینہ دیا، اور یہ ان لوگوں کے مسلمانوں کے لیے خوشی ہوتی ہے، خوشی کا دن ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پہ شوال عید کا دن دیتا ہے، تو وہ مسلمان اس ٹائم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو شیطان اس ٹائم بہت افسوس میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے شوال کے روزے رکھنے تو دوسرے دن روزہ رکھیں، یعنی جسے عید ٹرو یعنی دوسرا دن، عید کے دوسرے دن آپ نے ایک روزہ رکھ لینا۔ آپ لوگ کہیں گے کہ جی اس دن تو پارٹیاں ہوتی ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، عید کے بعد دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو آپ نے اس دن روزہ رکھ لینا ہے دوسرے دن، اور اس کے بعد پھر آپ نے پورے ماہ میں یعنی شوال کے پورے ماہ میں ایک ایک دن کر کے، 2 دن کر کے، 3 دن چھوڑ کے آپ نے 6 روزے مکمل کر لینے ہیں۔ شوال میں روزے رکھنے کا 6 دن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے مسلسل ایک دن یعنی کہ آپ نے روزے رکھنے نہیں، آپ نے عید کے دوسرے دن پہلا روزہ رکھ لینا، اور اس کے بعد پورے شوال میں، پورے مہینے میں آپ کسی بھی دن آپ یہ درمیان میں سے چھوڑ کے روزے رکھیں، تاکہ آپ لوگوں کے یہ شوال کے مہینے جو 6 روزے ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 شوال میں رکھے تو ایسے ہے جیسے دہر یعنی عمر بھر کا روزہ رکھا۔ سبحان اللہ، کتنی عظمتیں، کتنی فضیلتیں اور کتنی برکتیں ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس رب کی کیا مصلحتیں ہیں، یہی ہے اسلام کی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ جن بچوں نے یا جنہوں نے بھی میرے بچے کے لیے دعا کی ہے اور مجھے ماں جی کہا ہے، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا کہ آپ لوگوں نے میرے بچے اور میرے لیے دعا کی۔ بے شک اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بہت کریم ہے۔ پچھلے سال عید پہ میرا بیٹا میرے ساتھ تھا اور میری دنیا آباد تھی۔ اس سال میں کوئی بھی چیز بناتی تھی اپنے بیٹے کے لیے، تو میں یہ کچھ بھی ہوتا تھا تو میں یہ کہتی تھی کہ میرے بچے کی اگلی زندگی میں کام آئے گا، جیسے کوئی پلاٹ لے لو یا کوئی کچھ بھی ہوتا تھا، سوچتی تھی۔ تو اب جب میں سوچتی ہوں کہ میں کہتی ہوں اللہ میاں تو ختم ہو گیا سارا کچھ بھی نہیں بچا ہے، یہ میرا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ مجھ سے بے انتہا پیار کرتا تھا، اور میری دنیا بھی اسی سے بستی تھی۔ میں عبداللہ عبداللہ کرتے ہی رہتی تھی، اور وہ میں مما مما۔ آخری ٹائم جب اس کے پیٹ کا آپریٹ ہوا تھا تو وہ میرے گلے لگا کے، اور میں نے اس کو دور کیا، میں نے کہا نہیں، میں لیٹا ہوا تھا وہ، تو میری ایسے جلدی سے اس نے جپی ڈال لی اور میرے رخسار پہ بوسہ دے کے کہتا، مما، میری پیاری مما۔ اس ٹائم مجھے نہیں تھا پتا کہ وہ اس کا آخری بوسہ یا اس کا آخری پیار ہوگا۔ میں نے اس کو اپنے سے دور کر دیا، میں نے کہا اس کو تکلیف نہ ہو، یہ کہیں مجھے زیادہ زور سے کر لے، اس کے پیٹ میں درد نہ شروع ہو جائے۔ آج میں کہتی ہوں عبداللہ ایک دفعہ واپس آ جائے، میں تجھے زور سے جپی ڈالوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کو مجھ پہ کتنا پیار آیا۔ بیٹا، مما، میری پیاری مما۔ اس لیے آپ لوگ بھی زندگی میں اپنی ماں سے پیار کریں، وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔
پچھلی عید پہ وہ میرے ساتھ تھا، سارا دن دوستوں کے ساتھ گھومتا رہا۔ ماما میں چلا جاؤں، اس کے دوست ماما کھانا کھانے چلا جاؤں، ہمارے گھر دعوت تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا بلکہ صحیح ہے، یہ بس دوستوں کے ساتھ ہی بزی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم کرے۔ خوشیوں بھری عید آپ لوگوں کو مبارک ہو، اور ایسی ڈھیروں خوشیوں بھری عید اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار دے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اور یہ چینل میں نے اپنے بچے کی صدقہ جاریہ کے لیے بنایا ہے، کہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ سوچتے ہیں کہ بچے ہمارے بعد میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، تو میں نے جو کچھ کرنا ہے خود ہی کر کے جانا ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے بچے کے لیے۔ اس لیے میرا ساتھ دیں میرے چینل کو کامیاب کرنے میں، تاکہ جانے سے پہلے میں اپنا مقصد پورا کر سکوں۔ اللہ میری مدد کرے، آپ لوگوں کا ساتھ دو، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔